نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز زعماء، نقباء، مقررین اور مداحان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ خواتین و حضرات، منہاج القرآن ویمن لیگ کی میری عظیم بیٹیاں اور منہاج القرآن سے اور حضور فرید ملت کے سلسلہ فیض سے وابستہ جملہ کارکنان، اراکین، عقیدت مندان اور محبین، متوسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو سلام کر رہا ہوں جو دارالعلوم کے اندر ہیں، جو دربار عالیہ فریدیہ کے احاطے میں ہیں، جو باہر سڑکوں پر دور تک بیٹھے ہیں اور جو ہر طرف چھتوں پر ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کو جگہ ملی، سب کو میری محبت، میری دعا اور میرا سلام کا ہدیہ کروں۔ الحمدللہ تعالی آج کی گفتگو کا موضوع میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نماز ظہر ادا کرنے سے کو لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے میں نے ذہن بنایا اور جو مواد میرے سامنے تھا اس کو رکھ کے تو ایک سٹرکچر قائم کیا 1 گھنٹہ قبل۔ تو ذہن میں تو یہ تھا کہ میں گفتگو کروں گا آج حضور فرید ملت کی شخصیت اور ان کا انداز تربیت، اس پر۔ مگر ابھی جب میں نے اپنے ذہن میں سٹرکچر کمپلیٹ کیا گفتگو کا اور کچھ نکات ان اوراق پہ لکھے، تو خیال یہ آیا کہ ان کا انداز تربیت یہ بذات خود اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ شاید اس آج کی گفتگو میں شامل نہ ہو سکے۔ سو میں نے طے کیا کہ حضور فرید ملت کی شخصیت پر صرف فوکس کروں۔ موسٹلی آج کے وقت میں جو لوگ مجھ سے ملے یا آج سے 40 سال قبل ملے اور آج تک رابطے میں رہتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، وہ حضور فرید ملت کو صرف میرے والد گرامی کے ناطے سے ہی جانتے پہچانتے۔ اس سے زائد بہت سے لوگوں کی معلومات نہیں ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں، چونکہ آج ان کا 49واں عرس ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں وصال فرمائے ہوئے آج 49 برس ہو گئے۔ تو ان سے تو ملاقات اور پھر ان کی جان اور پہچان اسی شخص کو یا انہی لوگوں کو حاصل ہے جو ان کی وفات سے قبل، جن کو چند سال ان کی زیارت کرنے، ان کو سننے، ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھنے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے ملے ہوں گے۔ اور اگر اس طرح جائزہ لیں تو ان کو جاننے کے لیے کم سے کم اس عمر کے لوگ ان سے ملنے والوں میں ان کو جان سکتے ہیں جن کی عمر اس وقت 75 برس سے زیادہ ہوگی یا 70-75 برس سے کم زیادہ ہوں گے۔ چونکہ 15، 16، 20 سال کی عمر اگر ہو تو آدمی کی جان پہچان اچھی رہتی ہے اور یادداشت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور تھوڑی عمر ہو اگر دیکھا ہو تو تھوڑے کلپس ذہن میں یادداشت میں رہ جاتے ہیں، تو بندہ شخصیت کا پورا تصور قائم نہیں کر سکتا۔ میں کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، میری طبیعت ہے، مجھے
حیا اور حجاب فیل ہوتا ہے۔ میں اپنے والد گرامی کے کیا تذکرے کروں، میری طبیعت مختلف ہے بہت سے لوگوں سے، مگر چونکہ اس سال ریاست پاکستان کی طرف سے تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان میں ان کی عظیم خدمات کو سراہا گیا، اعتراف کیا گیا، اور ان کے وصال کے 48 برس کے بعد ان کے نام پر ریاست پاکستان نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے گولڈ میڈل دیا۔ تو چونکہ ایک تاریخی طور پہ ان کی خدمت کو سراہا گیا ہے قیام پاکستان میں، جس کا ہماری آج کی موجودہ نسلوں کو پتہ ہی نہیں تھا، سو گفتگو کا موضوع حضور فرید ملت کی شخصیت، اس کے مختلف گوشے اور جہات۔ آسان گفتگو ہوگی، نہایت آسان، مگر بڑی مفید ہوگی، تاکہ سب سننے سمجھنے والوں کو اپنی زندگی سنوارنے اور استوار کرنے کا سامان مل سکے۔ ایک نشست میں ان کی شخصیت کے زیادہ گوشوں اور جہات کو کور نہیں کیا جا سکتا، پوری شخصیت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، سو میں جتنا وقت میسر ہے اس میں چند گوشے اور چند جہات، چند سمتیں یہ لوں گا انشاءاللہ۔ بطور بیٹے مجھے کہتے شرم آتی، میں نے اس لیے کبھی خطاب نہیں کیا۔ میری نگاہ میں حضور فرید ملت بہت بڑے ولی اللہ تھے، اونچے درجے کے۔ اب جب تصور میں نے سمجھا دیا تو اب میں ان کی شخصیت کے مختلف گوشے اور جہتوں کو لیتا ہوں۔ وہ صرف ولی اللہ ہی نہیں تھے، وہ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عقیدے کے متخصص تھے، بہت بڑے علوم و فنون کے ماہر تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے، بہت بڑے خلیق تھے، بڑے اخلاق حسنہ کے مالک۔ یعنی شخصیت کے اتنے گوشے تھے اور اتنی جہات تھیں کہ جس کا انسان کم ہی تصور کر سکتا ہے، یا کم لوگوں کو اللہ پاک اتنی نوازشوں سے نوازتا ہے۔ اب میں تھوڑا تھوڑا تذکرہ آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں کا کرتا ہوں۔ ابتدا کرتا ہوں اس چیز سے، کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر بڑا پختہ عزم، ہمت، حوصلہ اور استقامت نہ ہو۔ یاد رکھ لیں، جس آدمی کی زندگی دیگر گوں ہے، ڈاواں ڈول ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، سٹیبل نہیں ہے، کبھی ارادہ کرتا ہے یہ کروں گا، شروع کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، بڑی طاقت سے کرتا ہے کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتا ہے، دوام یعنی مداومت نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتدا ہے۔ ارادے کا صحیح ہونا اور ارادے کا پختہ ہونا اور ارادے کا دائم ہونا ضروری ہے سلوک اور طریق میں۔ بہت سے پہلوؤں میں خواہشات لوگوں کی بہت ہوتی ہیں، کام کرتے ہیں مگر چھوڑ دیتے ہیں، نبھا نہیں سکتے۔ تو ولایت میں پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب عزم ہو، صاحب ہمت، اس کا حوصلہ بلند ہو اور استقامت ہو، جو کرے اس کو جاری رکھے اور گریجولی آگے بڑھتا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ولایت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ترقی کرے اور چھلانگ لگائے ایک ہی دن میں، چھت پر چڑھ جائے پھر اگلی منزل پہ چڑھ جائے، بہت سپیڈی رفتار سے بھاگنا، یہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا 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 ترقی کرتا رہے، اپنے اعمال میں، اپنے احوال میں، اپنے مقامات میں، اپنی طہارت میں، اپنے تقوی میں، عبادت میں، طاعت میں، صدق اور صفا میں، اللہ کے قرب کی طرف تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہے، ہر روز اگلے روز سے بہتر کرتا رہے، ہر روز پچھلے دن سے بہتر کرتا رہے، تھوڑی رفتار سے بڑھتا رہے مگر تبدیلی لاتا رہے، منزل قرب الہی کی طرف بڑھتا رہے۔ یہ پروسیس ہوتا ہے۔ ہم بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹانگیں بھی تڑوا بیٹھتے ہیں اور دوبارہ دوسری چھلانگ لگانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی زندگی میں۔ اس میں سٹیبلٹی ہے۔ یہاں ایک مثال دیتا ہوں تھوڑی سی، بڑی آپ کی کام آئے گی۔ آپ اگر اپنے اندر بہتری کی تبدیلی لانا چاہیں، نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، علم کی طرف، تقوی کی طرف،
خیر کی طرف. اگر آپ باڈی بلڈر ہیں تو باڈی بلڈنگ کی طرف، جم جاتے ہیں تو جم میں پریکٹس کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، کھلاڑی ہیں، عالم ہیں، پڑھتے، جو کچھ بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کر کے کمال تک پہنچے، تو یاد رکھ لیں یک لخت بڑی چھلانگیں نہیں ہوتی. کیا طریقہ ہے؟ آپ مثال کے طور پہ ہر روز 1% اپنے اندر ترقی کریں. یہ بات سمجھیں، سال کے 365 دن ہیں، ہر روز صرف 1% بڑھیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں. اگلا دن آئے یعنی پیر کا دن 1% بڑھے، منگل کو پھر 1% بڑھے، بدھ آ گیا پھر 1% اور آگے بڑھیں، 3% بن گئے نا، 3 آ گئے نا. جمعرات کو پھر 1% بڑھیں، جمعہ کو پھر 1%، ہفتہ کو 1%، اتوار کو 1%. اگلا پیر آنے تک آپ 7% بڑھ گئے. میں مثال دے رہا ہوں، ہر روز 1% بڑھیں تو 1% کا اضافہ کرتے جائیں، 1% کا اضافہ کرتے جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جب تھوڑا اضافہ ہوتا ہے نا 1%، تو آدمی فوری طور پہ فیل کرتا ہے کہ یار کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے اندر، کچھ اچیو نہیں ہوا. بس یہ بے حوصلگی ہے، اس کو بے صبری کہتے ہیں. بے صبری سے بندہ ترقی نہیں پاتا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج کتنا فائدہ ہوا یا کیا تبدیلی آئی، یہ نہ دیکھیں. پہلوان ایک دن میں یا سال میں پہلوان کبھی کوئی نہیں بنا. وہ کرتے رہتے ہیں، ورزش کرتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہتے ہیں. آپ اس کا جو پورا ایفیکٹ جمع ہوتا رہے گا سال کے بعد دیکھیں. جب سال گزرے گا تو یومیہ ترقی کرتے کرتے ٹوٹل ترقی کتنا بڑا فرق بن چکی ہوگی. اور اگر ہر روز 1% پیچھے جائیں اپنے مقام سے، کمزور ہوں اور پیچھے جائیں، تو یہ الٹ حساب ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نقصان کر رہا ہوں اپنے اخلاق میں، اپنی عبادت میں، اپنی عادت میں، اپنے طور طریقے میں، نیکی میں کمی کر رہا ہوں. مگر ہر روز 1% کمی کرتے جائیں گے تو سال کے بعد آپ 0 پر آ جائیں گے، 0.2 0.3 پر آ جائیں گے. یعنی نقصان سال کے اینڈ پر تباہی پر پہنچ چکا ہوگا بہت زیادہ، مگر نفع سال کے اینڈ پر آپ آگے جا چکے ہوں گے. یہ طریقہ روحانیت میں بھی ترقی کا ہے. اس کو استقامت کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بہت پسند ہو، بہت پسند ہو اور مجھے اونچے رتبے پر لے جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمل کرو خواہ قلیل ہو، بالکل قلیل ہو، مگر اس کو ہمیشہ جاری رکھو، اس میں دوام اور مداومت ہو. تو تھوڑا عمل ہمیشہ جاری رہے، اس میں رکاوٹ نہ آئے، کمی نہ آئے، پیچھے نہ ہٹیں، ہمیشہ جاری رہے، تو آپ کو وہ تھوڑا عمل مرتبہ کمال تک پہنچا دیتا ہے. اولیاء کا یہ طریق ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی. وہ بے صبر نہیں ہوتے. اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ قدم ان کا آگے کو بڑھتا رہتا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اب اللہ پاک کسی کو کوئی رفتار دیتا ہے، کسی کو کوئی رفتار دیتا ہے. جو بھی رفتار ہو اس حساب سے استقامت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں. کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا رک گیا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں، اس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں. محاسبہ تو طریقت میں، سلوک میں محاسبہ ضروری ہوتا ہے. محاسبے سے انسان آگے بڑھتا ہے. بات ہو رہی تھی عزم اور ہمت اور حوصلہ استقامت کی. استقامت سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، استقامت ہمیشہ جاری رکھنا. اب اس کی مثال حضور فرید ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے لیتا ہوں. اللہ پاک نے انہیں یہ خوبی عطا کی تھی. ان کی عمر 12 سال تھی، تقریباً 12 سال. اسلامیہ ہائی اسکول جنگ، یہاں سے مڈل کا امتحان پاس کیا، گریڈ 8 پاس کیا مڈل کا. تو ہمارے دادا جان نے ان کو اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ ہمارے دادا جان اور ان سے اوپر 2-3 پشتے، کیونکہ آگے پیچھے ذمہ داروں کی تھی. اس سے پہلے کھیوا اسٹیٹ کے مالک تھے، نواب تھے ریاست کے. کھیوا ریاست کے نواب تھے، آباء و اجداد. تو وہ اب نوابوں کی زندگی میں تعلیم کی کوئی غرض نہیں تھی. پھر 4-5 پشت پہلے جب انہوں نے نوابی اور ریاست کو چھوڑا تو فقیری میں چلے گئے، فقیری میں، ولایت میں، عبادت گزاری میں ادھر چلے گئے، تو تعلیم کی طرف پھر نہیں آئے. تو جب فقیری میں رہے 3-4 پشتیں، تو تعلیمی جو کاوش ہے یہ خاندان میں داخل نہیں ہوئی.
یہ تبدیلی حضور فرید ملت لائے۔ تو ان کے والد گرامی کو کوئی خاص دلچسپی اتنی نہیں تھی لمبی چوڑی تعلیم سے، اٹھا کے کسی حکیم کے دکان پہ چھوڑائے کہ آپ یہاں حکیمی سیکھیں۔ آپ یاد دیکھیں 12 سال کی عمر ہے، آپ خاموش ہو گئے، دل برداشتہ ہوئے، مگر تعلیم چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ 12 سال کی عمر میں کوئی بچہ کھڑا ہو نا یہاں بیٹھا جس کی عمر ٹھیک 11-12 سال ہے، کھڑا ہو ذرا میرے سامنے، 11-12 سال، یا آپ سوچیں جو میں آگے بات کرنے لگا ہوں کہ 11-12 سال کے بچے کی آپ سوچئے اتنا عزم، ہمت، حوصلہ، استقامت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے، کیا کروں؟ والد گرامی یہاں پڑھنے نہیں دیں گے۔ والدہ نے سپورٹ کیا، اپنے زیورات دے دیے سارے اور کہا باہر چلے جائیں۔ 12 سال کی عمر میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے عزم سے والدہ کے زیورات لے کر سیالکوٹ چلے گئے۔ 12 سال کی عمر، یہ عزم ہے، حوصلہ ہے، اور وہ زیورات تھوڑے تھوڑے بیچ کر اپنے اخراجات پورے کرتے رہے۔ وہاں میٹرک کیا، اور فقیہ اعظم کے نام سے معروف تھے بہت بڑے عالم علامہ محمد یوسف سیالکوٹی، ان سے دینی علوم اور فنون جاری رکھے۔ اس سے پہلے گریڈ 8 تک جنگ میں بھی مقامی علماء مدرسین سے صرف، نحو، منطق، بنیادی کتابیں علوم درسیہ کی پڑھتے تھے۔ 2 سال سیالکوٹ میں گزار کے میٹرک بھی کیا، دینی کتب بھی، اور واپس پلٹ کے گھر نہیں آئے، چونکہ والد صاحب نے بٹھا لینا تھا تو خبر ہی نہیں دی کہ کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا، خط بھی نہیں بھیجا۔ اب آپ سوچیں 12 سال کا بچہ، 2 سال گزر گئے ہیں سیالکوٹ، والدہ والد زندہ ہیں، صرف تعلیم کی محبت اور اس کا عزم اور ہمت اور اس کا حوصلہ اور طلب اتنی ہے کہ اتنی بڑی قربانی دی۔ حضرت علامہ محمد یوسف سیالکوٹی، انہوں نے دینی علوم پڑھے تھے لکھنؤ سے، فرنگی محل سے، ان کے ذریعے شناسہ ہوئے فرنگی محل کے نام سے۔ میٹرک کیا، دینی علوم پڑھے، پھر وہیں سے آگے لکھنؤ چلے گئے۔ اس وقت تو پاکستان اور بھارت نہیں تھا، کل انڈیا ہی تھا، ایک ہی ملک تھا۔ تو لکھنؤ گئے اور وہاں جا کر آگے اپنی، جس کو ہم FSC کہتے ہیں، وہ تعلیم جاری رکھ لی۔ طبیہ کالج تھا، منبع الطب کالج، وہاں داخلہ لے لیا، 4 سال وہاں پڑھ کے گریجویشن کی اور 7 طب کی تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے اکابر اساتذہ سے گریجویشن کالج میں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تکمیل الطب کالج تھا طب شرقی کا، اس میں پھر اور 4 سال پڑھ کے MD کا کورس، جس کو اب ڈاکٹر آف میڈیسن کہتے ہیں طب یونانی میں، اور سرجری کا وہ کمپلیٹ کیا 8 سال وہاں اور پڑھ کر۔ 7 اب آپ محنت دیکھیں، ایک ہے عزم اور ہمت اور استقامت۔ اب دوسری بات بتا رہا ہوں، حصول علم میں ریاضت اور مجاہدہ، یہ دوسرا نقطہ بتا رہا ہوں، اور آپ کو تربیت کے لیے کہ شخصیتیں کیسے بنتی ہیں۔ باکمال شخصیتیں ایسے بس دھکے سے یا اتفاق اور حادثے سے نہیں بن جاتی، پیچھے بڑی محنت ہوتی، ریاضت ہوتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو بھی اگر زندگی میں کچھ بھی بننا چاہیں، جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی بڑی محنت اور ریاضت ہوگی۔ تو علم کے حصول میں ریاضت اور مجاہدہ کا عالم یہ کہ دن کو منبع طب کالج میں پڑھتے، شام کو فرنگی محل ایک جگہ تھی، دارالعلوم فرنگی محل، وہاں داخلہ لے لیا۔ جاتے ہی تو علوم دینیہ عربیہ، صرف، نحو، منطق، معانی تو پڑھ چکے تھے، اب یعنی فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فلسفہ اور باقی علوم فنون دنیا کے بڑی کتب اور عقائد، اور وہ پھر ساری فرنگی محل لکھنؤ میں پڑھتے تھے۔ دن کو کالج میں پڑھتے طب کی تعلیم میں، شام کو فرنگی محل لکھنؤ پڑھتے، اور درمیان میں 1-2 گھنٹے رات کو اللہ جانے کس وقت ٹیوشنز پڑھاتے، اس سے اپنے اخراجات پورے کرتے۔ جب سیالکوٹ میں 2 سال پڑھایا، چونکہ 9ویں اور 10ویں کلاس میں تھے، تو وہاں پرائمری کلاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، اس سے چونکہ گھر سے تو پیسہ اب نہیں آتا تھا، گھر سے تو چلے گئے تھے،
والدہ نے سنت پوری کی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جیسے آپ کو 11-12 سال کی عمر میں حضور سیدنا غوث العظم کو جیلان کا چھوٹا سا گاؤں ہے جیل، میں وہاں گیا ہوں، سمندر کے کنارے پہاڑوں کے اندر جیل، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار اقدس ہے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی جیل کے پہاڑوں میں آپ کے والد گرامی کا مزار اقدس ہے. 12 سال 13 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بھیج دیا، کیونکہ دارالخلافہ تھا، کیپٹل بغداد، بنو عباس کے دور میں بغداد بھیجا تاکہ علم حاصل کریں. تو حضور غوث پاک بھی 12 سال کی عمر میں جیل چھوڑ کر، یعنی جیلان چھوڑ کر بغداد حصول علم کے لیے گئے. این ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 12 سال کی عمر میں جنگ چھوڑ کر سیالکوٹ اور لکھنؤ حصول تعلیم کے لیے گئے. پھر ٹیوشن پڑھاتے، وسائل پیدا کرتے، اور سارا دن کالجز میں پڑھتے، منبع الطب، پھر تکمیل الطب کالج، اور ادھر شام کو فرنگی محل لکھنؤ میں اساتذہ سے اور علوم و فنون کی کتب پڑھتے، اور ساتھ جو ٹائم نکالتا اپنے وسائل کے لیے پڑھاتے ٹیوشن، جس سے اپنے وسائل پیدا کرتے. اور ساتھ ہی کنگ جارج میڈیکل کالج تھا ماڈرن میڈیسن کا، جیسے ہمارے ہاں ملتان میں نشتر میڈیکل کالج ہے، لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، لکھنؤ میں کنگ جارج میڈیکل کالج تھا. تو وہاں 4 سال اسی کے دوران تکمیل الطب کالج کی طب یونانی کی ماسٹرز کی ڈگری کے دوران پھر وہ ماڈرن طب ہے اس کی ڈگری حاصل کی، جدید میڈیسن کی. اب آپ اندازہ کر لیں 4 جہتوں پر تعلیم حاصل کرنا اور وسائل پیدا کرنا اور محنت کرنا، ریاضت کرنا. سوتے کس وقت ہوں گے، آرام کس وقت کرتے ہوں گے، عالم کیا ہوگا. گھر سے کوئی پیسہ نہیں آ سکتا چونکہ گھر کو خبر ہی نہیں، والد نے سمجھا وفات پا گیا، کوئی اغوا ہو گیا بیٹا، بس نہ خط لکھا نہ خبر نہ تعلق. صرف والدہ کے دل میں راز ہے. ان کا بھی صبر دیکھیے، حضرت مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا صبر بھی دیکھیں. اور 12 سال کی عمر سے لے کے آن ورڈ تعلیم کی تکمیل تک ان کا عزم، ہمت، حوصلہ بھی دیکھی. یہ بیٹے شخصیتیں اس طریقے سے بڑی بنتی ہیں. یہی وہ زمانہ ہے جو 30s کا زمانہ اور پھر اس کے بعد پورا 1940 تک کا زمانہ. ریاضت اور مجاہدہ کا عالم یہ کہ 2 مہینے 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جو تعطیلات موسم گرما کی، ان تعطیلات میں بھی سیر و تفریح نہیں کی کبھی. اس میں جب چھٹی ہو جاتی تو دہلی تشریف لے جاتے، کبھی کانپور جاتے، کبھی رامپور جاتے، انڈیا کے مختلف بڑے مقامات پر جہاں اس وقت کے علماء، مشائخ اور محدثین تھے، اسپیشل کتب پڑھاتے تھے، ان کے حلقات تھے. چھٹیوں میں ان کے پاس جا کے داخل ہوتے اور وہاں اکتساب علم کرتے. آرام نام کی زندگی میں کوئی چیز نہیں تھی. اسی طرح آخری 2 سال حیدرآباد دکن میں گزارے، حکیم نابینا انصاری کے پاس. لکھنؤ میں شفاء الملک حکیم عبدالعلیم، یعنی بڑے بڑے اکابر حکماء کے پاس، بڑے اکابر علماء. حضرت مولانا عبد الحادی انصاری لکھنوی، مولانا عبد الباقی الانصاری المحدث لکھنوی المدنی، جن سے عرب و عجم، مکہ اور مدینہ کے علماء نے اسانید لی، اور یہ سمیت بہت سے علماء پھر آپ کے اساتذہ تھے. یہ زمانہ ہے جب آل انڈیا مسلم لیگ کا دفتر طویل عرصے کے لیے لکھنؤ میں تھا. جس زمانہ حضور فرید ملت لکھنؤ میں ایک اسٹوڈنٹ بھی تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے، اور تحریک پاکستان کا ایک فکر، آزادی ہند کا فکر اس وقت طاقت پکڑ رہا تھا. تو اس میں آپ کے یعنی دل و دماغ میں یہ جو جذبہ ہے آزادی ہند کا اور قیام پاکستان کا، اس کی شروعات اس قیام لکھنؤ سے ہوئی ہے. اب ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے انڈیا میں نے کہا ہوا لوگوں کو، کچھ بعید نہیں ہے کہ جس پائے کی آپ کی شخصیت تھی وہ اس پورے زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے دفتر کو بھی سنبھالتے ہوں ایک نوجوان لیڈر کے طور پر. یہ ممکن ہے، مگر چونکہ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں، میں نے انڈیا میں میسج بھیجا ہے کہ کہیں سے پرانے ریکارڈز مل سکیں تو دریافت کریں. اسی زمانہ میں آپ لکھنؤ سے آ کے علامہ اقبال سے ملاقاتیں کرتے، اور اگر علامہ اقبال وہاں گئے ہیں تو علامہ اقبال سے ملاقاتیں کرتے. چونکہ فکر آزادی ہند کا
جو بعد میں تحریک پاکستان میں بدلا اور مسلم امہ کا فکر پیدا ہو گیا تھا، سو اس سطح کی شخصیات سے بھی تعلق ہو گئے تھے۔ اسی زمانہ میں پھر آپ کی طلب ہوئی روحانی کہ میں اکتساب فیض کروں روحانی اور اپنے لیے کوئی شیخ تلاش کروں۔ تو 1934 میں لکھنؤ سے آپ گورڑا شریف تشریف لائے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان سے بیعت کرنے کے لیے۔ یاد رکھ لیں 1934 کا واقعہ، گورڑا شریف آئے، ویسے 2 بار آئے ہیں گورڑا شریف، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اس سال بھی، اور آ کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، حضور فرید ملت مجھے، کہ چھت پر بیٹھے تھے تو تھوڑی جذب کی کیفیت تھی، ان سے عرض کیا اور لوگ بھی تھے بیعت کے لیے، وہ سن کے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں آنکھیں کھولی، پھر عرض کیا میں حضور لکھنؤ سے آیا ہوں بیعت کے لیے، پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار انہوں نے پھر ان کی طرف توجہ کی، دیکھا غور سے، تو آپ نے سمجھا کہ اب موقع ہے، تو ذرا تفصیلاً عرض کر دیا کہ میں جنگ کا رہنے والا ہوں، لکھنؤ میں پڑھتا ہوں، یہ میرا نام ہے، میں آپ سے بیعت کے لیے آیا ہوں۔ جب تیسری بار زیادہ زور دے کے کہا تو اس وقت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اپنی زبان اور اپنے لہجے میں کہ آپ کی بیعت ہوئی ہے آلریڈی، آپ کا حصہ جہاں مقرر ہے وہیں سے ملے گا، پہلے سے طے شدہ ہے۔ بس یہ بات کہہ کے خاموش ہو گئے، آپ نے پھر بات نہیں دہرائی۔ یہ بات ہے 1934-35 میں، لیکن 1948 میں 14 سال کے بعد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خواب میں آ کے طلب فرمایا، اس واقعہ کے 14 سال بعد فرمایا فرید الدین میرے پاس بغداد آؤ اور ابراہیم سیف الدین سے بیعت کرو، آپ کا حصہ ہمارے پاس ہے، آ کے لے جاؤ۔ اس واقعہ کے 14 سال بعد بلایا۔ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا آپ کی بیعت ہوئی ہے، حصہ مقرر ہے، ادباً خاموش ہو گئے، مگر بیعت تو کہیں نہیں تھی، اور انتظار میں رہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے بے مقصد نہیں ہوگا، وہ وقت کب آتا ہے۔ تو 1948 میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کو حصہ فیض عطا کرنے کے لیے بغداد طلب کیا۔ اس وقت پاکستان بن چکا تھا، پاکستان 47 میں بنا، تو آپ لکھنؤ حیدرآباد اپنی پوری تعلیم مکمل کر کے تعلیم و تربیت تو 1941 میں لاہور آ گئے۔ 1940 کے جلسے میں شرکت کے لیے بھی آپ حیدرآباد دکن سے آئے تھے، حیدرآباد دکن سے آئے تھے، وہاں سے سیالکوٹ آئے، سیالکوٹ سے لاہور شرکت کی، 3 دن رہے، یہیں سے واپس حیدرآباد چلے گئے، کیونکہ گھر اطلاع نہیں تھی کہ میں زندہ ہوں یا نہیں، فیصلہ کر لیا تھا تعلیم کی تکمیل کے بعد واپس جاؤں گا۔ یہ میں نے 2 پہلو عرض کیے، عزم و ہمت کتنا تھا، حوصلہ اور استقامت کتنا تھا، اور طلب علم میں رحلت سفر اور ریاضت و مجاہدہ کتنا تھا۔ یہ 2 گوشے بیان کی۔ اب آگے چلیں، اب آتا ہوں، تصوف سارا خلق حسن ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ نہ کوئی صوفی ہے اس کائنات ہست و بود میں ہوا، اور نہ کوئی ولی جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ جیسے اللہ کا کوئی نبی اچھے اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتا، نبوت چشمہ ہے اخلاق حسنہ کا، اس طرح ولایت نبوت کے تابع ہو کر چشمہ ہے اخلاق حسنہ کا، چونکہ سارا صفائے قلب اور تصوف اخلاق حسنہ سے عبارت ہے۔ اب اس پر چند چیزیں بتا دوں، اخلاق کے پہلو پر آتا ہوں۔ تیسرا، میں نے پوری زندگی دیکھا، اس وقت وہ جوان تھے، جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو تادم وصال میں گواہ ہوں اس امر کا، اور اللہ گواہ ہے، ان کی زبان کی طہارت کا تو کیا عالم، ان کی مجلس میں بھی کوئی شخص کسی کی غیبت نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی مجلس میں کسی نے کسی کی غیبت کی ہو، کسی شخص نے کسی کی چغلی کی ہو، کسی نے کذب بیانی جھوٹ بولا ہو، یا کسی کو برا بھلا کہا ہو۔ ان کی مجلس میں بھی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔
پھر میں نے ان کے قول اور عمل اور ان کی سیرت، کردار، وضع، قطع، پوری زندگی کے ظاہر و باطن میں وقار اور تمکنت کمال درجے کا دیکھا۔ پورے شہر کے لوگ، آپ اگر گننا چاہیں کہ بڑا باوقار شخصیت، پرتمکنت شخصیت، بڑی نفاست کی شخصیت اور طہارت کی شخصیت گننا چاہیں تو شاید 2-3 بندے آپ کو نام ملیں گے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، سر فہرست آپ کی شخصیت، اتنا وقار، اتنا استغنا، اتنی تمکنت، اتنی تعظیم و توقیر پھر لوگوں کے ہاں، یہ مقام تھا۔ پھر وہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اور وہ زمانہ بڑے بڑے علماء کا تھا۔ آپ کے ساتھ تعلق، دوستی رکھنے والے علماء، چند ایک نام بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بھائی حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب، صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار کے، حضرت علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی، حضرت مولانا محمد عمر اشروی۔ اس طرح میں نے آپ کو چند نمونے، آپ کو اندازہ ہو گیا، یہ اس دور کے علماء تھے، پچھلی نسل جو خیار تھے، خیار العلماء۔ اور پھر جنگ میں میرے استاد گرامی مولانا عبد الرشید رضوی اور اس طرح دیگر کابر علماء، یہ وہ لوگ تھے جن کا آپ کے ساتھ ہر وقت ہم مجلس رہتے، اور جب ان میں سے کسی کا خطاب جنگ میں ہوتا، اور یہ جو مسجد ہے ساتھ پرانی عیدگاہ یا شہر والے لوگ، اس زمانے ریل بازار میں بھی ہوتے تھے میلاد پاک اور بڑے جلسے، تو جب کسی کو خطاب کی دعوت دیتے بڑے اکابر علماء، وہ دعوت قبول کرتے تو یہ شرط عائد کرتے کہ ہمارا قیام حضور فرید ملت کے گھر کروا دیں، اس شرط پر آتا ہوں، تاکہ ایک دو راتیں جو قیام ہو ان سے استفادہ بھی کریں، مذاکرہ علم بھی کریں، ان کی مجلس میں کچھ وقت گزاریں، اور کتب اور علوم کے ساتھ ان سے کچھ مباحثہ کریں۔ تو پھر میں نے ساری زندگی نوعمری میں دیکھا کہ یہ پھر اکابر علماء جتنے آتے ان کا قیام ہمارے گھر ہوتا۔ حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، یہ تو بعد کے زمانے کی بات ہے، ٹائم میرے ذریعے لے کر اسپیشل آپ کی زیارت اور آپ کی خدمت اور صحبت میں کچھ دن گزارنے کے لیے آئے اور ہمارے گھر میں رہے، صرف حضور فرید ملت کی صحبت کے لیے، اور آپ سے کچھ وظائف اور اجازات لی، اکتساب فیض کیا، خود میرے ساتھ آئے۔ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، یہ 1971 اور 72 کے زمانے کی بات ہے، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی، یعنی اس پائے کی شخصیتیں آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں آتی ہیں اور بیٹھتی، اور میں کتابیں اٹھا کے آتا، ساری رات آپ کے ساتھ مذاکرہ علم ہوتا تھا ان کا، علمی موضوعات پر آپ سے استفادہ کرتے، اپنا رائے دیتے، اپنی تحقیق دیتے، آپ کی تحقیق لیتے، اور اس طرح اس کو کہتے ہیں مذاکرہ علمی۔ اور جو چھوٹے درجے کے علماء، وہ ویسے جمع ہو کے ایک گلی میں گھر میں ہجوم بن جاتا، وہ صرف بیٹھ کے سنتے، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، جو یعنی لوگوں کے لیے بڑے درجے کے علماء تھے، لوگوں کے لیے بڑے تھے، مگر یہاں وہ صرف سامع بن کر ارد گرد بیٹھ کے سنتے، چونکہ جو ہستیاں بیٹھی ہوتی تھیں وہ اپنے وقت کی امام تھیں علم میں، اپنے وقت کے ائمہ تھے علم میں۔ اسی طرح حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ بہت قربت کا تعلق رکھتے تھے۔ میں نے چند نام گنوائے، بہت سے علماء اور ہوں گے، میں تھوڑا حصہ بیان کر رہا ہوں ہر چیز کا۔ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا یہ بات کہ آپ نے کبھی کسی ایک عالم یا کسی ایک شیخ طریقت یا کسی عالم اور محقق کے بارے میں ایک کلمہ ایسا فرمایا ہو جس میں ان پر تنقیص اور ان پر تنقید کا کوئی پہلو بالواسطہ بھی نکلتا ہو۔ کبھی زندگی میں کسی چھوٹے بڑے کے لیے نہ کبھی کسی کی تنقیص کی، نہ کسی پر تنقید کی، نہ کسی کی کمزوری بیان کی، اور نہ کسی کے کمزوری بیان کرنے کی اجازت دی کہ ان کی مجلس میں کوئی کرے۔ یہ حیاداری تھی، یہ ان کی زبان کی طہارت تھی، ان کے کان کی حفاظت تھی، اس طرح۔ پھر صفائے قلب و باطن تھا ان کا، کسی کے لیے دل تنگ نہیں ہے،
حقد نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کبر نہیں، عجب نہیں، اتنا بڑا مقام پا کر عجب نہیں۔ طبیعت میں پھر تواضع اور انکساری تھی، بے پناہ تواضع و انکساری، ملنساری۔ یہ اولیاء اور صوفیاء کی علامات اور ان کے اخلاق ہوتے۔ پھر میں نے دیکھا ان کے اندر جود و سخا۔ 15 سے 20 گھرانوں تک جو محتاج حاجت مند تھے، ان کے گھروں کا خرچہ ان کے ہاتھ سے جاتا، اور میں راتوں کے اندھیروں میں خود جا کے دروازے کھٹکھٹا کے ان کو پہنچا آتا تھا۔ بچپن میں مجھے بھیجتے، رات کے اندھیرے میں دروازہ نوک کر کے ان کے گھروں میں پہنچا آتا۔ 15 سے 20 گھرانوں تک کی کفالت کرتے مالی۔ یہ جود و سخا کا عالم تھا، چونکہ پریکٹس بہت تھی، وسائل بہت اچھے تھے، انفاق فی سبیل اللہ بہت تھا، جود و سخا بہت تھی، صلہ رحمی بہت تھی، غربا، یتامہ، بیوگان، اور خاص طور پہ سادات گھرانوں کے، چونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ان کو رات کے اندھیرے میں میں پہنچا کے آتا۔ درجنوں گھرانوں کی مالی کفالت کرتے۔ یہ سخاوت تھی۔ پھر ان کے اندر ہر انسان کے ساتھ شفقت، کمزور کے ساتھ شفقت، انسان دوستی بے پناہ، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، معاونت، رہنمائی، خیر خواہی۔ زندگی میں کسی کا برا نہیں سوچا، تنہائی میں بھی۔ ان کی مجلس بھی پاک رہتی تھی، خلوت بھی، جلوت بھی، کسی کے بارے میں کوئی شکوہ۔ جیسے ان کا لباس صاف ستھرا تھا، ویسے عادات بڑی نظیف اور پاک تھی، معمولات پاک تھے، آداب پاک تھے، اخلاق پاک تھے، اور ان کی طبیعت میں پاکیزگی تھی۔ یہ میں نے اخلاق کی بات کی۔ کبر نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، عاجزی ان کے ساری ہے۔ اب یہ اخلاق کا پہلو ختم کیا، اب ان کے روحانی احوال کا تذکرہ کرتا ہوں تھوڑا سا اختصار سے۔ روحانی احوال میں نے زندگی میں جو دیکھا، کمال ان کے اندر وہ یقین اور توکل، کم ہستیوں میں ایسا دیکھا ہوگا۔ اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی ذات پر کامل توکل، اور اس کی ذات کے ہر امر کے ساتھ رضا اور تفویض، یہ کمال تھا۔ یقین اللہ کی ذات پر اور ہر معاملے میں اس پر توکل، ہر معاملے میں ہر چیز اللہ کی تفویض، اللہ کے سپرد۔ یہ کیفیت ان کی روحانی اعمال میں بڑے کمال کی تھی۔ اس کے ساتھ پھر صبر و شکر کمال کا تھا۔ ان کی زندگی میں تفویض اور رضا بے پناہ تھی، ہر ایک کو دینے والے تھے۔ زندگی میں انہیں لینے والا نہیں پایا، زندگی میں دینے والے۔ ابھی تو آپ کو میں نے بتایا کہ کتنے خاندانوں کی کفالت کرتے اپنی جیب سے۔ کبھی ایسے وقت آتے، اب میں تعلق اتنا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، توکل کا، یقین کا، اعتماد کا، اور ہر حالت میں صبر و شکر کا۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کو بے چین، بےتاب نہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا، اس کے لیے وسائل نہیں ہیں، ایک پیسہ بھی اگر جیب میں نہیں، ایک لمحہ پریشان نہیں دیکھا، مضطرب نہیں دیکھا کہ کیسے ہوگا، یہ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ ان کو ایسا یقین ہوتا تھا کہ بس پہاڑ جتنا مسئلہ بھی ہے تو ابھی حل ہو جائے گا۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے ان کی، ایک بڑی ذاتی زندگی کی ایک واقعہ ہے۔ میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، کہ جب بندہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کے امور اور عہود اور عہد و پیمان کی نگہبانی پہ لگ جاتا ہے اور اللہ سے بے وفائی نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کا نگران اور ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھے، یہ ولایت ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، میں ان میں سے صرف ایسے ایک مثال دیتا ہوں۔ سینکڑوں واقعات دیکھیں، ایسے ایک دیتا ہوں نجی سی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو ہم جنگ چھوڑ کے فیصل آباد موو ہو جائیں گے۔ بعد ازاں جب وقت آیا، انہوں نے مجھے فرمایا تو میں نے کہا نہیں۔ جب میری جوانی کا وقت آیا، میں نے عرض کیا کہ جنگ سے فیصل آباد جانے میں کوئی بڑا فرق نہیں، اب موو ہونا ہے تو لاہور موو ہوں گا، میں جب بھی لاہور سیٹل ہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کا جو آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے لاہور میں سیٹل ہونا ہوگا۔ تو جب ٹائم آیا تو 1972-73 میں وہ پلاٹ بیچ دیا تاکہ لاہور سیٹل ہوں گے، فیصل آباد نہیں۔ مگر اب واقعہ پیچھے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بڑا پلاٹ خریدا تھا تو وہاں کوٹھی بنائیں گے، وہ لیا 60s کے شروع میں، کوئی 1961-62 میں لیا ہوگا،
اندازہ یہ ہے، یا 1960 میں شاید 1960 لیا۔ جس نے رجسٹری ہونی تھی اور فائنل پیمنٹ ہونی تھی اس میں 3,500 روپے کی کمی تھی۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ایسے سینکڑوں واقعات زندگی میں بھرے پڑے کہ جب آدمی متوکل ہوتا ہے اور سب اللہ پر چھوڑتا ہے تو اللہ کس طرح اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ 3,500 صبح پے کرنے ہیں، صبح 9 بجے، اور رجسٹری ہونی ہے، اور اگر نہیں تو جو کچھ دیا تھا بیانہ ضبط ہو جائے، ضبط کر سکتا ہے، اور بندوبست نہیں، یعنی 3,500 روپے کم ہیں، ٹوٹل پیمنٹ میں 3,500 کم ہے، اور کوئی ذریعہ بھی نہیں، کسی کو کہا بھی نہیں اور کہنا بھی نہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے بیٹھے تھے مصلی پر اپنے معمولات میں، صبح 9 بجے پیمنٹ کرنی ہے اور کوئی سبیل بھی نہیں، تہجد پر بیٹھے ہیں، دروازہ نوک ہوا۔ مہر غلام محمد لالی، یہ لالیاں کی بات ہے، لالیاں جو چنیوڑ سے آگے جگہ آتی ہے، اس زمانے وہاں تھے۔ مہر غلام محمد لالی نامی ایک ذمہ دار تھا، آپ کا عقیدت مند تھا بہت، اس نے دروازہ نوک کیا، آپ اٹھے تو وہ مہر غلام محمد لالی کھڑا تھا، تہجد کے ٹائم 3 بجے صبح۔ آپ نے فرمایا مہر صاحب خیریت ہے؟ چونکہ یہ تو ڈاکٹر بھی تھے، سمجھا کہ خدا خیر کرے، گھر میں کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی، خیریت ہے، کیسے آئے؟ وہ رو پڑے اور آپ کے ہاتھ چومنے لگ گئے۔ وہ کہنے لگے میں ساری زندگی گزر گئی، انہیں کئی بزرگوں کے نام لیے، میں ان کی خدمت سے میں گیا، دعائیں کرواتا رہا، وظائف کرتا رہا کہ کبھی آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ زندگی گزر گئی، اس نے بڑے بڑے مشائخ کے نام لیے اور وظائف کرتا رہا، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں ماجرا کیا ہے، ابھی 1 گھنٹہ قبل آقا علیہ السلام زندگی میں پہلی بار میرے خواب میں تشریف لے آئے، ان کی زیارت ہوئی اور جی بھر کے زیارت کرائی۔ مجھے فرمایا غلام محمد لالی جاؤ فرید الدین کے پاس، انہیں 3,500 روپے کی الگ صبح ضرورت ہے، جا کے دے آؤ، بعد میں وہ تمہیں ادا کر دیں گے، بعد میں ادا کر دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کیا میٹر ہے کیا نہیں، تو رو پڑا، ہاتھ چومنے لگا، گریا ازاری، قدموں پہ گر پڑا۔ آپ سمجھ گئے، 3,500 لے لیے، صبح رجسٹری کروائی، عرصے کے بعد اس 2-3 قسطوں میں واپس ادا کر دی۔ یہ میں نے آپ کو ولایت کا معنی سمجھایا ہے کہ بندہ اللہ کے عہد و پیمان کا نگہبان بن جاتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کا نگہبان بن جاتا ہے، اس کی کوئی پریشانی زندگی میں نہیں آتی۔ یہ میں نے ایک مثال دی، میں پھر دہرا رہا ہوں ایک لفظ کہ میں نے سینکڑوں دیکھی، یہ لوگ اس کو کرامات کہتے ہیں، سینکڑوں دیکھی، ان کی زندگی اللہ کے توکل کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے نگہبانی کے ساتھ ایسے واقعات سے بھری پڑی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یقین اور توکل کا عالم بے پناہ تھا اور صبر و شکر کمال تھا۔ زندگی میں کبھی میں نے انہیں بے صبر نہیں دیکھا، کبھی شکر گزاری میں کمی نہیں دیکھی، اور تسلیم و رضا اور تفویض کے پیکر تھے، پیکر۔ اب اس کے بعد چوتھا پہلو جو ان کی روحانی احوال کا، عبادت گزاری۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، یعنی میں اگر پیچھے چلا جاؤں تو تھوڑی تھوڑی یادداشتیں ہیں 4-5 سال کی عمر کی، جب عمر 4-5 سال تھی تھوڑی تھوڑی اس وقت کی بھی یادداشتیں ہیں، اور بعد ازاں جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو پھر تو وہ یادداشتیں زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ میں 3-4 سال کی عمر کا بہت چھوٹا تھا، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سوتا تھا جب وہ اپنی بستر پہ لٹاتی تھی، رات کی عبادت گزاری اور تہجد کے وقت کی گریہ ازاری۔ اس وقت آپ کا شباب تھا، حضور فرید ملت، اتنی ہچکی بندھ جاتی عشق الہی میں روتے روتے کہ کئی بار رات کو میں اٹھ جاتا تھا اور اٹھ کے اپنی امی جان کے سینے سے چپٹ جاتا اور میں پوچھتا ابو جی کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے تھپکی دیتی، پیار کرتی اور سلا دیتی، کیا بتائیں۔ اس وقت تو مجھے بتاتی کہ عشق الہی میں رو رہے ہیں، تو شاید 3-4 سال کی عمر میں سمجھ بھی نہ آئے یہ بات، مگر اتنا کچھ میری یادداشت کی تختی پر ثبت ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جوانی تھی، شباب تھا، عبادت گزاری اور تہجد، وصال کے وقت تک پوری عمر میں کبھی ایک شب ان کی قضا نہیں ہوئی تہجد،
تھکے ہوں، کسی حال میں ہوں، تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اب تہجد سے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی ان کی کرامات میں سے یا اللہ کی عنایات میں سے اور اولیاء اللہ کے ساتھ روحانی تعلقات میں سے ایک باب ہے اسی تہجد پہ۔ 50s کے زمانے میں، 1950s کے وسط زمانے میں، مجھے سن ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا، جنگ میں بہت بڑا سیلاب آیا اور سیلاب نے پورے جنگ کو گھیرے میں لے لیا اور محلے گھروں تک داخل ہو گیا پانی، بہت برے حالات، تو لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ اس زمانے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین حضور فرید ملت کے دوستوں میں سے تھے، ان کا نام تھا حضرت حبیب سلطان۔ انہوں نے آدمی بھیج دیا حضور فرید ملت کے پاس کے جو حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، اس کے ارد گرد بند ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ آج کل حالات کیا ہیں، یعنی بہت قدیم وقت تک بند تھا اونچا، اس کے اوپر بس چلتی تھی اور وہ بند کے اندر محفوظ جگہ پر مزار کا احاطہ ہے، اندر ہی گھر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ہمارے ہاں آ جائیں، ادھر بند ہے، یہ جگہ محفوظ ہے، تو 15-20 دن مہینہ ادھر ٹھہرے۔ میں بچہ تھا تو ہم یعنی فیملی ان کی دعوت پر وہاں چلے گئے۔ حضرت سلطان حبیب سلطان صاحب نے گھر دیا تو وہاں قیام کیا۔ یہ تہجد سے بات یاد آئی مجھے، اس سے ان کے روحانی مقام و مرتبہ کا بھی جائزہ کر لیں۔ وہاں گئے، پہلے دن تھا، سفر کر کے آئے ہوئے تھے، پہنچے، کھانا کیا حبیب سلطان صاحب نے، اور جب حضرت حبیب سلطان صاحب کھانے سے فارغ ہوئے تو دیر تک بیٹھے رہے، دوستی تھی، حال احوال لیتے رہے، تو رات کا 1 بج گیا۔ 1 بجے کے بعد گھر آئے، جو گھر انہوں نے دیا تھا وہاں آ کے لیٹے۔ اب تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے کہ پھر تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ نیند میں حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے خواب میں، اور آ کے اٹھا دیا، کہا فرید الدین آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اور حبیب سلطان نے دیر تک بٹھائے رکھا ہے آپ کو، سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی آنکھ لگی ہے کہیں تہجد نہ رہ جائے، تو میں نے چاہا کہ آپ کو میں اٹھاؤں۔ یہ آ کے اٹھا دیا، آپ کی آنکھ کھلی تو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ عالم بیداری میں سامنے کھڑے تھے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ۔ تو آپ نے بیداری میں ان سے ملاقات کی، پوچھا حضور آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا آپ میرے مہمان ہیں، ادھر آئے ہیں۔ وہی بات دہرائی جو خواب میں سن لی تھی کہ دیر تک جاگے ہیں، تھکے ہوئے، میں نے سوچا تہجد کہیں رہ نہ جائے تو میں آپ کو اٹھاؤں۔ یہ بات کر کے روانہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مصافحہ ہوا، دست بوسی ہوئی، روانہ ہو گئے، پھر غائب ہو گئے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کبار اولیاء کے ساتھ ان کی روحانیت کا تعلق کتنا مضبوط تھا، یہ کشف ہے۔ اور تہجد کی جو بات کی ہے، تہجد کی، اس میں ایک رات بھی تاکہ ان کو خدشہ ہوا کہ مس نہ ہو جائے، جگہ دی۔ پھر بات کر رہا تھا عشق الہی، اور اس میں گریہ ازاری، رونا۔ عشق الہی میں رونا یہ وصال کی رات تک ساری زندگی ان کا اسی طرح جاری رہا، اور آخر عمر میں تو انہوں نے پھر آخری زندگی کے چند سالوں میں باقی کتب اور پڑھانا چھوڑ دیا تھا، پھر صرف مثنوی مولانا روم پڑھتے اور اتنا روتے کہ گریہ اور زاری کی وجہ سے ہچکی آ جاتی۔ عشق الہی میں اتنا فنا تھے کہ میں اس کا الفاظ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور یہ کیفیت جاری رہی ہے عمر پر۔ اب تیسری چیز جو ان کے روحانی احوال میں یہ کہ ہر وقت میں نے زندگی میں دیکھا لقاء الہ، اللہ سے ملاقات کا ایک ہی شوق آخر زندگی میں رہ گیا تھا، اللہ سے ملاقات کا، بس ہر چیز جھڑ گئی تھی۔ اب اگر آپ کتب تصوف اور معرفت کی پڑھیں تو خاص باب ہیں یہ اولیاء کے احوال کے۔ اب یہ جو بات کی، اس کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے تو بہت سے مظاہر زندگی میں دیکھے، اور ان کی زندگی میں جو زندہ لوگ تھے، ملنے والوں نے بھی دیکھے، ان کی صحبت اور مجلس میں حاضر ہونے والوں نے بھی دیکھے، زیارت کرنے والوں نے بھی دیکھے۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ کوئی ایک واقعہ ہے، میرا ایک خطاب ہوا
اسلامیہ ہائی اسکول جنگ صدر کے پنڈال میں، اس کے بعد کا یہ واقعہ. میں نے ان کو، میرے ساتھ تھے، میں نے انہیں روتے دیکھا. ان کے آنسو جھڑ رہے تھے موتیوں کی طرح مسلسل، اور آواز بھرا گئی تھی، اور ایک ہی جملہ وہ دہراتے جا رہے تھے. کہتے تھے باری تعالیٰ بہت اداس ہوں، بہت دیر ہو گئی بچھڑے ہوئے، بس تجھ سے بچھڑے ہوئے بہت دیر ہو گئی، بہت اداس ہوں، جلد بلا لے، اب ملاقات میں دیر نہ کر. اور پھر فرماتے تھے جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا اور جو میری ڈیوٹی لگائی تھی، طاہر کی تعلیم و تربیت، وہ میں نے مکمل کر دی ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. یہ کہے جا رہے تھے طاہر کی تعلیم و تربیت جو میرے ذمے لگا تھا، ذمہ داری، وہ میں نے اپنا ذمہ، جو کچھ حصہ میرے ذمے تھا میں نے کر دیا ہے. اب دیر نہ کر، بچھڑے ہوئے بڑا وقت گزر گیا، اب بلا لے. یہ ستمبر 1974 کی بات ہے. بولیے، ستمبر 1974 کا واقعہ ہے. ٹھیک 2 مہینے کے بعد، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی میڈیسن نہیں لیتے تھے، کوئی ہارٹ ٹربل نہیں تھا، بلڈ پریشر نہیں تھا، شوگر نہیں تھی، کوئی ٹربل، کوئی کڈنی، کسی قسم کی کوئی میڈیسن پہ نہیں تھی، صحت مند، توانا. یہ جملے جو میں نے سنے، ٹھیک اس کے 2 ماہ بعد وصال فرما گئے. ہارٹ اٹیک ہوا، زندگی کا پہلا، اور وصال فرما گئے. تو وہ جملے آج تک میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں. میں جب سوچتا ہوں اور کتب کو پڑھتا ہوں، اولیاء اور عاشقان الہی اور عارفان الہی کی جملے، وہ جملے رس گھولتے ہیں. ماری تعالیٰ بڑی دیر ہو گئی تجھ سے بچھڑے ہوئے، اور انتظار نہ کروا، تیری ملاقات کب ہوگی، تیری ملاقات کب ہوگی، جلد بلا لے. یعنی یہ کیفیت تھی عشق الہی کی، اور ہر وقت ملاقات الہی کی تڑپ کی. یہ روحانی احوال تھے. اس کے بعد چوتھی چیز یہ کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول اور نسبت رسول کی وہ پختگی کم لوگوں کو زندگی میں نصیب ہوتی. عشق رسول اور نسبت رسول کی پختگی کم لوگوں کو نصیب ہوتی. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں نے تو کچھ محنت ہی نہیں کی زندگی میں، یہ ساری چھوٹی موٹی جو چیزیں ملی ہیں بس ان کی کمائی تھی، ہمیں خیرات میں مل گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عالم ملاقات الہی کا شوق، یہ اولیاء کا خاص ایک رنگ ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. اور پھر عشق رسول اور نسبت محمدی کی پختگی، فنا تھے، اور ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کے ساتھ انہیں حضوری نصیب ہوتی. جب کبھی رجوع کرتے، حاجت ہوتی، تو آقا علیہ السلام کی حضوری نصیب ہوتی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری والے اولیاء اور صالحین میں سے تھے. پختگی کمال درجے کی تھی اس نسبت محمدی میں. اسی طرح نسبت غوثیہ کی پختگی کمال تھی، فنا تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ ان کے جو وظائف تھے، ان میں ہر رات بلا ناغہ تہجد کے بعد اور رات وظائف میں پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھتے، قصیدہ غوثیہ پڑھتے، حزب البحر پڑھتے، دیگر اذکار اس کے علاوہ تہجد سے لے کر اشراق پڑھنے کے بعد مصلی سے اٹھتے تھے، کبھی اس سے قبل نہیں اٹھے. اور نصف شب کے بعد اٹھ جاتے تھے. نصف شب کے بعد گھنٹوں مصلی پہ رہتے، طویل قیام کرتے، طویل سجود کرتے، اور نماز کے اندر روتے روتے ان کی آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، ہچکی بندھ جاتی نماز کے بعد بھی. اور نسبت محمدی میں جب پڑھتے قصیدہ بردہ شریف، زبانی 160 اشعار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہر رات کا یہ معمول تھا. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی، جیسے میں نے کہا، حضوری ہمہ وقت کثرت کے ساتھ ان کو حضوری نصیب ہوتی، کثرت کے ساتھ. پھر اولیاء کرام کے ساتھ روحانی طور پہ، جیسے میں نے عرض کیا، بڑا گہرا تعلق، پختہ ربط. جیسے میں نے حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا دیا، اسی طرح کے بہت واقعات ہیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اور حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 اولیاء پاکستان کے ہیں جن کی روحانیت کے ساتھ آپ کی روحانیت بہت جڑی ہوئی تھی، اور آپ ان سے اکتساب فیض کرتے تھے، اور ان کی روح کا اور ہر وقت ان کے ساتھ اتصال رہتا۔ باہر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی نگاہ تھی، اور حضرت باجدید بستامی اور مولانا روم، یہ 3 ہستیاں ایسی تھی باہر کی دنیا میں جن کے ساتھ بڑا قریبی اور پختہ روحانی تعلق اور اتصال تھا۔ 1966 کا واقعہ ہے، آپ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہیں۔ پہنچے تو جو آپ کا مجاور تھا مزار پر، وہ جوان تھا، کو 32 سال کے قریب عمر، مجھے سنایا کرتے تھے۔ اسے کہا کہ میں آج رات چاہتا ہوں کہ رات کا قیام اندر حجرہ میں کروں، جو آپ کی عبادت گاہ ہے اور مزار بھی ہے، میں چاہتا ہوں رات اس عبادت گاہ میں گزاروں۔ تو اس نے کہا کہ اوقاف کا نظام ہے، شام کے بعد بند کر دیتے ہیں، میرے اختیار میں نہیں، میں اب دروازہ کھول نہیں سکتا۔ عشاء کے وقت پہنچے تھے لیٹ، تو اس نے معذرت کر دی، فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو ساتھ ہی جو حجرہ تھا مسجد کا، اس میں بیٹھ گیا عبادت کے لیے۔ 2 مرتبہ کہا اس کو، 2-3 مرتبہ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھول سکتا، معذرت، خاموش ہو گیا، بیٹھ گئے۔ وہ نصف شب کا ٹائم ہوا، 11-12 کا ٹائم ہوگا، وہ روتا ہوا پریشان حال باہر نکلا مجاور۔ انہوں نے پوچھا خیر ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میری بیوی کا ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے، اور ٹائم سے پہلے ہو گئی ڈیلیوری، ہونی تو 15-20 دن 15-20 دن بعد تھی، مگر بڑی شدت سے درد شروع ہو گئی، تو وہ یعنی بیفور ٹائم تکلیف ہو گئی ہے بڑی۔ اب رات 12 بجے ہیں، دیہات ہے، گاؤں ہے، بستام، ہاسپٹل بھی کوئی نہیں قریب، دور جانا پڑتا ہے، تو کیا کروں؟ تڑپ رہا تھا، بڑی تڑپ رہی۔ فرمایا پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، آپ کے پاس میڈیسنز بھی تھی، انجیکشنز بھی تھے، اس کے ساتھ اندر چلے گئے، انجیکشن دیا، میڈیسنز دی، درد کا بھی آرام آ گیا، اور تھوڑی دیر کے اندر آسانی سے سہولت سے تولد ہو گیا بچے کی ولادت ہو گئی، ٹریٹمنٹ کیا۔ وہ آپ کے قدموں پہ گر پڑا، رونے لگ گیا اور معافی مانگنے لگ گیا کہ میں نے آپ کو حجرہ مبارک میں اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس نے اسی وقت دروازہ کھولا، لاک، میں آپ اندر گزاریں۔ تو باقی رات اندر حضرت باجدید بستامی کی جو عبادت گاہ تھی مصلی، اس جگہ پہ گزارا۔ پھر یہ بات انہوں نے مجھے سنائی تھی 1966 کی، یہ واقعہ خود سنایا تھا۔ اللہ کی شان، انہوں نے تھوڑا حصہ، یہ پورا واقعہ نہیں لکھا اپنے سفر نامہ میں، صرف وہاں کی حاضری کا واقعہ لکھا ہے بس۔ اگلا واقعہ زبانی بتایا مجھے، سفر نامے میں نہیں لکھا۔ اب وہ سفر نامہ میرے پاس تھا۔ میں 1984 یا 85 میں خود بستام حضرت باجدید بستامی کے مزار پہ حاضر ہوا، 1984 میں لگ بھگ، یعنی اس واقعہ کے کم و بیش 18-20 سال کے بعد میں حضرت سلطان العارفین باجدید بستامی کے مزار پہ بستام گیا، حضرت ابو الحسن خرقانی کے ہاں حاضری دی، پھر بستام گیا حضرت باجدید بستامی، پھر سیدنا امام علی رضا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ سفر تھا طویل۔ میرے ساتھ حاجی منظور حسین صاحب تھے شاید، اور ان کے بڑے بھائی حاجی نور حسین وفات پا گئے۔ یہ 3 دن کی ڈرائیو کر کے سمندروں کے کنارے، اسی سفر میں یہ گیلان لے گئے حاجی منظور حسین صاحب، جو ہمارے پریس کے انچارج ہیں، عظیم رہنما ہماری تحریک کے مشن کے، تو وہ گیلان بھی لے گئے۔ تو وہاں جب گئے تو وہ جو آدمی مجاور تھا اس وقت سفید ریش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی 1966 میں مجاور کون تھا، کیونکہ میرے پاس سفر نامہ فرید ملت کا تھا۔ اس نے کہا میں ہی مجاور تھا، اس سے تھوڑا عرصہ قبل میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرا والد خادم ہوتا تھا حضرت باجدید بستامی کے مزار کا، اور وہ پھر مجھے سپرد کر گئے خدمت۔ تو 1966 سے پہلے سے میں ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 1966 میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کوئی بزرگ آئے ہوں پاکستان سے یہاں، اور آپ کی بچے کی تولد ہوا، اور وہ پھر وہ ایسا کھل گیا۔ اس نے مجھے وہ واقعہ 1984 میں خود سنایا۔ پھر میں نے سفر نامہ فرید ملت نکال کے وہ سطریں اس کو دکھائیں۔ اس نے کہا وہ میں ہی تھا، میرا بچہ پیدا ہوا، اور ایک ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، ایک صالح تھے،
اللہ کے ولی تھے، اس طرح واقعہ ہوا جو میں سنا چکا ہوں۔ تو پھر رات انہوں نے حجرہ میں گزاری، تو انہوں نے پوچھا آپ نے یہ کیوں پوچھا سارا؟ میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں، یہ ان کے سفرنامہ میں درج ہے، اور یہ واقعہ انہوں نے زبانی سنایا تھا۔ اس نے پھر تصدیق کی مجھے۔ اس وقت اس کی عمر کوئی لگ بھگ سمجھیں کوئی 52-53 برس تھی، کچھ بال سفید تھے کچھ سیاہ تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کتنا گہرا روحانی تعلق اولیاء کے ساتھ، ہمہ وقت ان کی روح ان کی طرف متوجہ ہوتی۔ اب 2-3 واقعات چونکہ آپ کا ذوق ہے، کشف و کرامات کے موضوع میں بھی لے لیں، کچھ تو کر چکا ہوں، 1-2 اور بھی لے لیں کشف و کرامات کے بھی۔ اب چونکہ جنگ کی زندگی ہے، اور یہ جنگ کی زندگی ایکسپوزڈ نہیں ہے، لاہور اور باہر دور رہنے والوں کو خبر نہیں ہے، نہ اس وقت میڈیا تھا، نہ اخبارات اتنے تھے، نہ ٹی وی چینل تھے، معلومات نہیں تھی، آپس میں انٹریکشن نہیں تھا لوگوں کا۔ اب نجی یہ مجھے یاد ہے، یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں خود میرا اپنا دیکھا ہوا۔ 60s میں 1960 کی دہائی میں ایوب خان کا زمانہ تھا، تو اس نے بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کروائیں، بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم، بنیادی جمہوریت کا۔ تو یہاں بہت بڑا الیکشن ہوا ضلع کونسل کے کونسلرز کے جنگ میں۔ جو امیدوار کھڑا ہوا وہ حضور فرید ملت کا دوست تھا ایک، اور مد مقابل جو مخالف امیدوار تھا وہ بھی جاننے والا، مگر وہ بہت بڑا طاقتور امیدوار تھا، بڑا مضبوط اور وسائل والا۔ یہ مسکین سا تھا، کھڑا ہو گیا، اس کو بس شوق آیا۔ اب وہ جو دوسرا مد مقابل امیدوار ہے، اس کو نواب زادہ افتخار احمد انصاری ایک بڑے سیاستدان تھے، ایک کرنل عابد حسین نامور سیاستدان تھے، یہ سارے اس کی پشت پناہ، اس کے سپورٹ کرنے والے تھے، مخالف امیدوار کے، بڑے بڑے طاقتور۔ اور یہ جو کھڑا ہوا بیچارہ یہ دکاندار تھا، اس کی دکان تھی یہ اسٹیشنری کی، اور مجھے یاد ہے کہ ہم اسٹیشنری اس سے خریدنے جاتے تھے۔ وہ اس کو کسی نے کھڑا کر دیا، اب دونوں کا مقابلہ ہو گیا آمنے سامنے۔ وہ ہر روز حضور فرید ملت کی خدمت میں آئے، آپ کرم کر دیں تو بس اللہ کرے میں جیت جاؤں، دعا کروائے ہر وقت، آپ دعا فرما دیں، وہ پھر کہے، پھر آ جائے، پھر دعا فرما دیں، پھر آ کے کہے دعا فرما دیں، وہ کہے نہیں، آپ نے کہا کئی بار دعا کروا چکے ہو، بس کرو۔ اس نے کہا نہیں، آپ دعا نہیں، زبان سے کہہ دیں مجھے کہ تم جیت جاؤ گے۔ مجھے نام بھی یاد ہے، میں ذکر نہیں کرتا۔ آپ زبان سے کہہ دیں تم جیت جاؤ گے۔ جب اس نے بڑا مجبور کیا، آپ نے فرمایا اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کشف و کرامات میں، فرمایا اس کا نام لے کر کہ تم جیتو گے اور 11 ووٹوں سے جیتو گے۔ اس کے بعد 2-3 مہینے لگے، الیکشن ہوا، حالت ہی اس کی اور کمزور تھی، دوسرا بڑا طاقتور امیدوار۔ اللہ کی شان، شام کو رزلٹ آیا، اور یہ جو ان کا دوست تھا وہ 11 ووٹوں سے جیت گیا۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ ایڈوکیٹ تھا، مجھے وہ بھی معلوم ہے، وہ اور ان کا خاندان اور ان کے سپورٹر وہ اکٹھے ہو کے پورا جلوس بنا کے اپنے گھر نہیں گئے، ادھر آ گئے گھوڑا لے کر، تو پھر وہ اپنا جیسے پھر فتح مناتے ہیں، جشن امیدوار جیت کر وہ کرتے رہے، مگر ہمارے گھر کے سامنے کرتے رہے، اپنے گھر کے آگے نہیں۔ فرمایا جتوایا آپ نے ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ آپ کو ایک ضمنی سا بتایا، ایک واقعہ اور بتا، ایسے 2-3 واقعات کشف و کرامات کے سنا دیتا ہوں۔ میرے چچا ماہر غلام محمد قادری صاحب، ان کی بطور نائب تحصیلدار پہلے پوسٹنگ بگننگ ہوئی ان کے جاب کی قانون گو کے طور پر، قانون گو، پھر نائب تحصیلدار کی ترقی کا آ گیا ٹائم، اس میں 2 امیدوار تھے، یہ بھی مجھے یاد ہے، خود پرسنلی یاد ہے، 2 امیدوار تھے میدان میں۔ ہمارے چچا بطور کینڈیڈیٹ کمزور تھے، چونکہ ان کے ساتھ کوئی بڑی سفارش نہیں تھی۔ جو دوسرا امیدوار وہ بڑا طاقتور امیدوار تھا، وسائل بھی تھے، پیسہ بھی تھا، اور بڑے بڑے سفارشیں بھی تھیں۔ تو حضور فرید ملت نے اپنے چھوٹے بھائی میرے چچا جان حضرت ماہر غلام محمد قادری رحمۃ اللہ، میرے چچا جان، حضور فرید ملت نے فرمایا غلام محمد آپ فکر نہ کریں، آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، مطلب نائب تحصیل آپ سلیکٹ ہوں گے۔ وہ کہیں بھائی جان میں کیسے سلیکٹ ہو جاؤں گا؟
اس کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، وہ طاقتور بھی زیادہ ہے، اس کی سفارش بھی زیادہ ہے، وسائل بھی، ساری چیزیں اسباب اس کے ساتھ ہیں۔ تو آپ پھر ہنس پڑتے، فرماتے غلام محمد آپ کو کہہ جو دیا ہے، بس آپ نائب تحصیلدار ہو جائیں گے بس۔ اچھا کئی بار گزرا، کئی بار وہ وہی بات کریں کہ کیسے ہو جاؤں گا بھائی جان، ان کو تسلی نہ ہو۔ تو ایک دن انہوں نے اصرار کیا تو آپ فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے وہ انٹرویو پہ نہیں آ سکے گا، وہ انٹرویو پہ اپیئر نہیں ہوگا، آپ اکیلے رہ جائیں گے امیدوار۔ وہ کہنے کہ کیسے؟ فرمایا بس ہر بات کا جواب نہیں مانگتے، خاموش ہو جائے، ہر چیز نہیں پوچھتے، اتنا بھی تو آپ کے اصرار پر کہہ دیا ہے۔ جب انٹرویو کا ٹائم آیا تو ہمارے چچا جان جو تھے وہ اکیلے امیدوار تھے، انٹرویو ہوا، سلیکٹ ہو گئے، نائب تحصیلدار کے طور پہ تقرری ہو گئی، اور معلوم کیا وہ کیوں نہیں آیا، اس نوجوان کی وفات ہو گئی بیچارے کی، 2 دن پہلے وفات ہو گئی، جوان تھا۔ اب میں کشف بتا رہا ہوں، فرمایا انٹرویو کے دن وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سے قبل 1948 کی ایک بات بڑی آپ کے لیے ایمان افروزی کی، جب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرید الدین آؤ بغداد، میرے پاس اپنا حصہ فیض کا لے جائیں اور بیعت کریں ابراہیم سیف الدین کے ہاں۔ خیر آپ حاضری ہوئی، بیعت ہو گئی۔ اب پاکستان بن چکا تھا 1 سال قبل، 1947 میں بنا۔ پاکستان کا پاسپورٹ اتنا اس کی زیادہ جان پہچان نہیں تھی، ویزا صرف بغداد کا لے کر گئے تھے، عراق کا، وہاں قیام کیا، علماء شیوخ سے علمی استفادہ بھی کیا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فیوزات حاصل کیے، کئی مہینے رہے۔ اسی دوران حج کا موسم قریب آ گیا، خواہش ہوئی کہ میں بغداد آیا ہوں، بغداد شریف تو حج بھی کر کے جاؤں۔ اپنے شیخ سے عرض کیا، سیدنا ابراہیم سیف الدین نقیب الاشراف، اس وقت نہیں تھے، بعد ازاں نقیب الاشراف ہوئے، تو عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حج کر لوں۔ فرمایا آپ کے پاس ویزا ہے؟ عرض کیا ویزا تو نہیں ہے، میں تو سیدھا یہیں کے لیے آیا تھا۔ خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نجف اشرف مولا علی شیر خدا کے ہاں چلے جائیں، بس آپ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے حضور نجف اشرف چلے جائیں، ان سے بات کریں جا کر، وہ مسئلے کو حل کریں گے۔ آپ نجف اشرف چلے گئے، حضور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ عالم کشف میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی روح اقدس جلوہ گر ہو گئی آپ کے آگے، جلوہ گر ہوئی۔ فرمایا فرید الدین دیکھو، پردہ اٹھایا اور گنبد خضرا سامنے تھا، اور اس کے بعد پردہ ڈال دیا اور واپس تشریف لے گئے، بس اتنا مکالمہ ہوا۔ آپ سمجھ گئے کہ مجھے آپ نے اشارہ دے دیا کہ آپ حج پر جائیں گے۔ واپس آئے، شیخ ابراہیم سیف الدین آپ کے شیخ نے پوچھا کیا ماجرا ہوا، سارا واقعہ سنا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو قافلہ ایک بغداد سے جا رہا تھا حجاج کا، اس کے ساتھ انہوں نے شامل کروا دیا، روانہ ہو گئے بغیر ویزا کے۔ اب پاکستانی کا ویزا بغداد میں تو نہیں لگ سکتا، پاکستانی پاسپورٹ ہے، چلے گئے۔ جب بارڈر پہ پہنچے تو وہاں امیگریشن والے چیک کر رہے تھے، قطار میں لگ گئے۔ جب ان کی باری آنے کو 2-3 آدمی رہ گئے آگے، 2-3 آدمی، وہاں سعودی سلطنت، زمانہ تھا شاہ عبدالعزیز کا، یعنی ملک عبدالعزیز، وہ بانی تھے سعودی مملکت کے، بانی، پہلے بادشاہ۔ اور اب تک جو شاہ فیصل تھے یا شاہ فہد تھے یا ابھی شاہ سلمان ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں، یہ سارے ان کے بیٹے چلے آ رہے ہیں، ان کے 35-36 بیٹے تھے، یہ سب انہی کے بیٹے ہیں، ابھی اگلی نسل نہیں آئی۔ اب موجودہ جو ولی عہد ہے ان کا پوتا، تو یہ سارے باری باری بیٹے چلے آ رہے ہیں، یکے بعد دیگرے بھائی۔ اور سب سے پہلا حکمران بانی، جب سعودی عرب آزاد ہوا عثمانی ترکوں کی خلافت سے، تو وہ کنگ عبدالعزیز تھے۔ ان کے محل سے سرکاری لوگ کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہر حاجی سے پوچھ رہے تھے کوئی ڈاکٹر ہے، اونچی اونچی آواز کے ساتھ، تو کوئی نہیں تھا۔ جب آپ کی باری آئی آگے بڑھے تو تم میں ڈاکٹر ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، میں ہوں۔ انہوں نے ان کو لے لیا اور امیگریشن آفیسر کے پاس نہیں جانے دیا،
چونکہ ان کے پاس تو ویزا ہی نہیں تھا. انہوں نے جو ہاتھ اٹھایا تو آگے بڑھ کے آفیسرز نے ان کو مصافحہ کیا، لے کے تو وی آئی پی گیٹ کی طرف چل پڑے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویزا نہیں ہے. تو وہ تو سعودی حکمران کے لوگ تو کہتے ہیں پرواہ نہیں، کنگ عبدالعزیز نے بلایا ہے. وہ پاسپورٹ لے کے کنگ عبدالعزیز کے پاس محل میں چلے گئے. یہ میں نے دراصل واقعہ سنایا مولا علی المرتضیٰ کی روح اقدس کا عالم کشف میں جلوہ گر ہونا، اس کے لیے کہ پہلا حج کیسے کیا. پھر آگے واقعہ ہے 15 دن وہاں مہمان رہے. ان کا بھائی تھا کنگ عبدالعزیز جو سعودی سلطنت کے بانی ہیں، وہ بیمار تھا اور بستر مرگ پر تھا. لنڈن لے گئے تھے وہ انگلینڈ علاج کے لیے، تو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا اور مایوس ہو کے واپس لے آئے تھے. اب بستر مرگ پہ تھا، مگر پھر اللہ سے ایک آخری امید رکھتے ہوئے یہاں کھڑے تھے. حجاج آ رہے ہیں، شاید کوئی ڈاکٹر طبیب ہو تو اللہ شفا دے دے. وہ ان کو لے گئے. 15 دن انہوں نے شاہی محل میں مہمان رکھا. آپ نے علاج کیا، 3 دن کے اندر وہ شفا یاب ہو گئے. یعنی آپ کی نبض شناسی، تشخیص اور علاج، خود اس فن کے اندر بھی کرامات تھی. لوگ حیران تھے کہ یہ فن ہے تشخیص کا یا کرامت ہے. یعنی نبض پہ ہاتھ رکھنا اور ایک کو بتا دیا کہ آپ کو کینسر ہے، فرسٹ سٹیج کا کینسر. مدت کے بعد ڈاکٹر الہی بخش ایک بہت بڑے نامور ڈاکٹر تھے مرحوم، انہوں نے جا کے چیک اپ کیا اور تشخیص ہوئی جا کے کہ اس شخص کو کینسر ہے. غلام عباس لالی کے والد ماہر محمد محسن لالی، جن کی بات میں نے کر دی کینسر کی، ماہر محمد محسن لالی، وہ علاج کروا رہے تھے، کوئی جگر کی تکلیف، کوئی یہ تکلیف، تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کینسر ہے. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں ڈاکٹر الہی بخش بڑے معروف ایک طبیب تھے، انہوں نے تشخیص کی اور ٹیسٹ کروائے تو کینسر نکلا مدتوں بعد. یعنی یہ کشف تھے، مگر ان کا فن بھی تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ پھر وہ علاج کیا، شفا یاب ہو گئے. کنگ عبدالعزیز کے بھائی، تو انہوں نے پھر سٹیمپ لگا دیا. اسی طرح میں ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. 1973 میں نے ماسٹرز کیا. پھر اس کے 2 سال بعد میں نے لاء کیا پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے. تو جب ماسٹرز ایم اے کیا 1973 میں، تو چونکہ میں نے ٹاپ کیا تھا، گولڈ میڈل لیا تو یونیورسٹی کا، تو ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے مجھے پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ملا. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی، آپ نے نام سنا ہے، اس ہارورڈ یونیورسٹی سے اسکالرشپ ملا مجھے فری پی ایچ ڈی کرنے کا، کمپلیٹ، رہائش بھی، تعلیم، ہر چیز شامل. پیپرز بھیج دیے یونیورسٹی نے، میرے سارے اپروو ہو گئے، وہاں سے اپروول لیٹر آ گیا، میرا ایڈمیشن ہو گیا. میں نے فروری 1974 میں وہاں کلاس جوائن کرنی تھی پی ایچ ڈی کے لیے، امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی میں. میں نے حضور فرید ملت سے، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ امریکہ جانے کی اجازت ہو پی ایچ ڈی کے لیے. آپ خاموش ہو گئے. ایک اور موقع پہ عرض کیا، پھر خاموش ہو گئے. ایک اور موقع پہ عرض کیا کہ لیٹر آ گیا ہے، سارا اپروول ہو گئی پروسیجر کی، خاموش ہو گئے. پھر میرے 2 عزیز تھے، کزن بہنوئی تھے، ان کو باری باری کہا، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، آپ خاموش ہو گئے. پھر میں نے اپنے چچا جان سے کہا، حضرت ماہر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے کہا تو ان کو بھی خاموش ہو گئے، کسی کو جواب نہیں دیا. وہ سمجھ گئے کہ میں سفارشیں کروائیں. تو مجھے فرمایا، آج بیٹے صبح نماز فجر کے بعد میرے ساتھ باہر ذرا چلنا، سیر پر جائیں گے، واک کریں گے. مجھے باہر لے گئے اور لے جا کے مجھے فرمایا، بیٹے اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے پی ایچ ڈی کریں تو اس کی خوشی مجھ سے بڑھ کر دنیا میں کس کو ہوگی، اور مجھ سے زیادہ تو کسی کو نہیں. فرمایا میں آپ کو اجازت اس لیے نہیں دے رہا. اب یہ سنیں بات، یہ بات ہو رہی ہے 1974 کی جنوری میں یا 1973 کی اینڈ دسمبر میں حضور فرید ملت سے میری بات ہو رہی ہے. چونکہ فروری 1974 میں نے جوائن کرنا تھا ہارورڈ یونیورسٹی میں امریکہ آ کر، تو 2-3 مہینے پہلے بات کی. مجھے فرمایا، بیٹے میں اجازت اس لیے نہیں دے رہا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہارورڈ سے کر کے آئیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو میرے جنازے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا آخری وقت آئے آپ میری آنکھوں کے سامنے ہوں، آپ کو میں دیکھتا رہوں.
آپ کو بھی خدمت کا موقع ملے، صرف اس وجہ سے میں خاموش ہوں۔ بس میں نے اس کے بعد سمجھ لی بات، آگے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو اطلاع کی، ریفیوزل بھیج دیا، معذرت، تاکہ نیکسٹ کسی اور کو دے دیں اسکالرشپ۔ میں نہیں جا رہا، میں نہیں گیا۔ یہ جنوری، سمجھے جنوری 1974 کی بات ہے، کوئی علالت نہیں تھی۔ جب سنا میرے جنازے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اسی سال نومبر 1974 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اب اس زمانے 1974 کے زمانے میں فریکوینٹلی تو ایئر لائنز نہیں تھی، کوئی ایک فلائٹ چلتی تھی پی آئی اے کی نیو یارک سے ایک جگہ سے ہفتے کے بعد، اور وہ مہینوں پہلے پر ہو جاتی تھی سیٹیں، اور پھر آپ کہیں سے پہنچ نہیں سکتے تھے، وسائل ہی ایسے نہیں تھے۔ تو اندازہ کریں، تقریباً 9 مہینے پہلے مجھے منع فرما دیا اور یہ بات کر دی کہ اس وجہ سے اجازت نہیں دے رہا۔ پھر جو روحانی مقامات کے حامل ہستیاں تھیں، زمانوں کے ابدال، قطب، ان کی ملاقاتیں آپ سے ہوتی اور آپ کی ان سے ہوتی۔ یہ بھی 1966 کی بات ہے۔ آپ دمشق میں تھے، حضور فرید ملت، جامع اموی دمشق میں۔ آپ کو خواہش ہوئی کہ کسی ابدال سے ملاقات ہو جائے، چونکہ ملک شام ہے۔ نماز ظہر کے وقت یہ خواہش کی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری کے وقت۔ نماز عصر پڑھی، دوبارہ سلام کے لیے آئے تو ایک شخص نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ سے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس سے؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو 2 خواہش کی تھی، میں وہی آپ کی خواہش ہوں، میں ابدال ہوں بلاد شام میں سے۔ پھر ان سے ملاقات ہوئی، کچھ چیزوں کا تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے اجازت لی اور کہا کہ دوبارہ مدینہ طیبہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پھر سفر مکمل کر کے جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، حضور فرید ملت رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ پہنچے، نماز عشاء کے بعد صلاۃ التراویح ادا کی، آخری ٹائم تھا وطر پڑھنے کا، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کی صف کے پیچھے وہ ابدال پھر آپ کی ملاقات کے لیے کھڑے۔ اس نے آپ سے سلام کیا، ملاقات ہوئی، کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو گھر تھا، آپ کی رہائش گاہ، اس جگہ پہ ایک لائبریری بنی ہوئی تھی بیت الحسن میں۔ وہاں ایک دن بیٹھے ہیں تو ایک بزرگ تشریف لائے، وہ اس وقت کے کتب تھے۔ فرید الدین آپ سے ملنے آیا ہوں، تعارف فرمایا، میری ڈیوٹی ہے کتب کی۔ پھر ان کے ساتھ نقاب اٹھ گیا، پھر پردے اٹھے، پھر ان کے ساتھ بات ہوتی رہی۔ مقصد بات کا یہ تھا کہ روحانی اعتبار سے ان کے احوال یہ تھے کہ چند اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تصوف اور معرفت میں، الاعراض عما سوی اللہ، کہ ولی اللہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ کے سوا جو چیز ہے اس سے اس کا دل منہ پھیر لیتا ہے، دل اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی خیال بھی دل میں نہیں رہتا، طلب بھی۔ اس کو الانقطاع الی اللہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع ہو کر اس کا دل صرف اللہ کی بارگاہ میں حضرت صمدیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ زہد سے اوپر کی بات ہے، زہد سے اوپر کی یہ کیفیت تھی آپ کی کہ کوئی طلب، کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی رغبت سوائے اللہ کے دل میں نہیں رہ گئی تھی۔ ایک روز انہوں نے مجھے خود فرمایا، حضور فرید ملت نے خود فرمایا، مجھے یاد ہے، حلفاً قسم کھائی، فرمایا پوری زندگی میں نے اللہ سے ایک بار بھی دنیا کی کوئی شے طلب نہیں کی۔ پوری زندگی ہوتا ہے نا، مریض ہے تو شفا یابی طلب کرتا ہے، بیمار ہے تو شفا طلب کرتا ہے، رزق کی فراخی یا فلاں مسائل آدمی ساری زندگی طلب کرتا ہے۔ فرمایا پوری زندگی میں نے اللہ کی بارگاہ سے ایک شے بھی دنیا کی طلب نہیں کی سوائے ایک مرتبہ کی، سوائے ایک مرتبہ کی۔ میں چونکا، میں نے پوچھا وہ ایک مرتبہ کیا؟
فرمایا ایک مرتبہ اللہ سے طلب کیا تھا دنیا کی ایک چیز کو. میں نے کہا کس کو؟ فرمانے لگے تجھے طلب کیا تھا. یعنی تجھے طلب کیا تھا. یہ وہ جب بیٹا نہیں تھا تو 1947 میں مقام ملتزم پکڑ کے مانگا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما. بس ایک ہی بار اس سے بیٹا مانگا تھا. اور جب مدینہ پاک پہنچا تو جواب آقا علیہ السلام نے دیا. فرمایا فرید الدین تمہیں طاہر کی بشارت دیتے، جب وہ سن شعور کو پہنچے تو ہمارے پاس لے آنا تاکہ ہم اپنا حصہ اس کو عطا کریں. وہ پھر آقا علیہ السلام کا اسم پاک ملا کے محمد طاہر کر دیا. فرمایا بس ایک ہی بار مانگی کوئی چیز جو دنیا سے متعلق، چونکہ اولاد دنیا میں سے ہے نا اولاد. فرمایا تجھے مانگا اور زندگی میں کوئی شے نہیں مانگی. ہمیشہ طلبگار رہے تو اللہ کی معرفت کے، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے عارف لوگ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے بیش از بیش اللہ کی قربت اور اس کی معرفت کے طلبگار رہتے ہیں. بس وہ ہمہ وقت اللہ کی قربت اور معرفت کے طلبگار رہے. تو ایک بارگاہ الہی کے ساتھ یہ تعلق اور ایک بارگاہ نبوی کے ساتھ اتنا تعلق. ہر وقت آقا علیہ السلام کی نوازشات رہتی ہیں ان پر. ایسا بھی ہوا کہ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ آ رہا ہے، آقا علیہ السلام خود تشریف لا کے آگاہ فرما دیتے فرید الدین فلاں رات لیلۃ القدر ہے اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر قبولیت کی ساتھ ہے. یہ عالم تھا ان کے احوال کا. میں نے ان کی شخصیت کے چند ایک گوشے بیان کیے. علمی مقام میں نے ضمناً بیان کر دیا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. بڑے بڑے اکابر شیوخ ان کے اساتذہ تھے پاک و ہند کے، اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں، بلاد شام میں اور فلسطین میں، تو بغداد میں بڑے بڑے اکابر محدثین جن سے اکتساب علم کیا. عربی اور فارسی زبان پر اتنا عبور تھا کہ زندگی میں نے نہیں دیکھا کسی اور کا. تکلم سمیت عربی اور فارسی، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، معانی، بدیع، بیان، جتنے علوم و فنون ہیں اس کے اوپر ایسی روانی علم میں مہارتی جیسے دریا بہتا ہے. پھر اس کے بعد تفسیر کے علوم اور حدیث، فقہ اور تصوف، اس کے اوپر بڑی گہری نظر اور مہارت تھی. اور عقیدہ کی وہ پختگی تھی کہ بڑے بڑے اکابر علماء اپنی الجھنیں حل کروانے کے لیے، استفسار کے لیے اور عقائد کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آتے. اتوار کی شب ادھر رہتے ہمارے ہاں گھر میں، ساری رات آپ کے ساتھ مذاکرہ کرتے. اور اعتقاداً مزاج میں بڑا اعتدال تھا، توسط تھا، مطالعہ تحقیق بے پناہ تھی. کوئی بات زندگی میں بغیر تحقیق کے نہیں کی. طبیعت میں اعتدال تھا. عقیدہ اور مسلک کو کسی ایک شخصیت کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں غلو ہے. لوگوں نے ایک انتہا پسندی بنا لی ہے کہ پورے کے پورے مسلک کو کسی ایک بزرگ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور انہی کے نام پر مسلک کا عنوان قائم کر دیتے ہیں. بزرگوں کے ایک نام پر، ایسے دنیا میں کبھی نہیں ہوتا. وہ کسی ایک نام کو مسلک کا عنوان نہیں دیتے. وہ جو سلف صالحین اور ائمہ، فقہا، محدثین، اولیاء اور مشائخ کا طریق ہے اس پر عامل تھے اور اسی مزاج کے حامل تھے. اس وجہ سے دور دراز سے علماء اور اپنے وقت کے فقہا اور محققین آپ کی طرف رجوع کرتے. شاعری میں آپ کا مقام کمال تھا. یعنی لکھنؤ، حیدرآباد اور دہلی کے بڑے بڑے اساتذہ سے انہوں نے اصلاح لی. شعر و ادب ان کا بہت بڑا دیوان تھا. وہ میرے پاس تھا، نوجوانی میں گم ہو گیا، کہیں چوری ہو گیا. شیر افضل جعفری اور مجید امجد نامور شعراء یہ ان سے اصلاح لیتے تھے. شاعری میں حضور فرید ملت سے اصلاح لیتے تھے. علم اور ادب کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ یہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا. مگر زمانہ ایسا ہے، ان کی پوری زندگی کی آخری بات کر دوں، فوکس زندگی کا وہ میری تربیت تھی. کسی شے سے غرض نہیں تھی، فوکس میری تربیت تھی. جو کوئی پوچھتا فرماتے میں تو صرف طاہر کی تربیت کے، تعلیم کے لیے آیا ہوں، اس کی تربیت کے لیے.
حتیٰ کہ 50s کے اواخر میں ایک وقت میں یہ جو لاہور میں طبیہ کالج ہے اس کے پرنسپل تھے حکیم محمد حسن قرشی. اس زمانے 50s کے اواخر یا 60s کے اوائل میں حکیم محمد حسن قرشی طبیہ کالج لاہور، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے طبیہ کالج نے آپ کو یعنی حضور فرید ملت کو طبیہ کالج لاہور کا پرنسپل مقرر کرنا چاہا، آفر دی کہ آپ اب جوائن کر لیں. ان کے ہوتے ہوئے ایز وائس پرنسپل چارج لے لیں، 1 سال کے اندر ان کی ریٹائرمنٹ ہے تاکہ آپ پرنسپل ہو جائیں کانٹریکٹ میں پرنسپل کے طور پہ. اس زمانے طبیہ کالج لاہور کا پرنسپل ہونا یہ ایوب خان کا زمانہ تھا. ایسے ہے جیسے کوئی فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہو، بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا. ایک ہی طبیہ کالج تھا پورے پاکستان کا. تو آپ نے انکار کر دیا. بڑے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یہ بھی کہا کہ طاہر کے لیے اچھی بگننگ ہوگی لاہور میں، جب اس پوزیشن پہ آپ جائیں گے تو اس کو اپنی زندگی کو سٹارٹ کرنے کے اچھے مواقع ملیں گے. وہ انہوں نے فرمایا نہیں، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ طاہر کی تعلیم و تربیت کی تکمیل. اگر میں اتنی بڑی ذمہ داری لے لوں تو مجھے تو فرصت ہی نہیں ملے گی ایک لمحے کی. اس کی تعلیم کہاں رہ جائے گی، اور تربیت، اس کی علوم کی تعلیم، تربیت، اخلاق کی تربیت اور اس کی شخصیت کی نگہبانی، یہ سب کام رہ جائے گا. تو آپ نے اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی، نہیں گئے. فرمایا میں دور دراز بیٹھا ہوں گوشہ تنہائی میں، جنگ میں، گمنامی کی دنیا میں، اور کوئی مصروفیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں رات دن فوکس کر کے اس کی تربیت، تعلیم اور پرورش پہ توجہ کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، مجھے بڑے بڑے عہدوں سے سروکار نہیں ہے. یہ ان کا یعنی سمجھیں اس کو توحید مطلب کہتے ہیں کہ جو مقصد تھا اس پر بالکل وحدت کے ساتھ فوکس تھا اور اپنی توجہ اس امر سے نہیں ہٹائی. اس لیے گوشہ گمنامی میں زندگی گزار دی. جنگ میں لاہور آنا ہوتا، یہاں ان کے کئی مریض تھے، کئی ایمبیسیڈرز، کئی فیڈرل منسٹر ایوب خان کے زمانے میں، بڑے بڑے نامور لوگ، میں نام نہیں لیتا، ان کے مریض تھے. کبھی وہ بلاتے، کبھی اس داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس پہ آتے، کبھی کتب کی خریداری کے لیے آتے، میں بھی ساتھ آتا، مگر جانا آنا واپس آ جانا. ایک گمنامی میں ایک دور دراز ایک شہر میں زندگی گزاری، صرف اس لیے کہ وہ فرماتے تھے کہ بس ایک کام کے لیے آیا ہوں، میں اس کو مکمل کرنا ہے. وہ تو مکمل کر گئے، میں کہاں تک وہ لے سکا، پا سکا، یا ان کی امیدوں پر پورا اتر سکا یا نہیں، اللہ بہتر جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ان کی شخصیت کے کچھ گوشے ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں نے چاہا کہ آپ لوگ آج تک ان کو میرے والد گرامی کی نسبت سے ہی جانتے پہچانتے ہیں، ان کی شخصیت کا اپنا کوئی ایسپیکٹ آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں آیا، تو آج ان کی شخصیت کا تعارف ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ راستہ سمجھنے کی توفیق دے، اس کا فہم دے، اور اس طرح کا عزم و استقامت دے، اس طرح کی صدق اور صفا کے ساتھ پاکیزہ زندگی دے، اور اپنے مقبول، مقرب، صالحین بندوں میں شامل کرے، اپنی معرفت سے نوازے. یہ وہ راستہ ہے جو انہوں نے دکھایا اور ہمیشہ صدیوں سے اولیاء اور صالحین دکھاتے چلے آئے. کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے سنا اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور اصلاح احوال کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.